جب صحابہ کرام مدینہ منورہ میں فروکش ہوئے اور دور دراز کے لوگ اسلام کی حقانیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، تو مدینہ منورہ میں موجود ایک غلام جو کہ حق کی تلاش میں دور دراز کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا اور حق کی تلاش ہی کی وجہ سے وہ غلامی کے پھندے میں پھنس گیا تھا، وہ کیسے اس سرچشمہ نور سے رہنمائی لیے بغیر رہ سکتا تھا؟ چنانچہ وہ شخص اپنا قصہ خود ہی اپنی زبانی یوں سناتا ہے۔ میں علاقہ اصفہان کی ایک بستی کا رہنے والا تھا۔ میرے والد محترم کسان تھے، انہیں مجھ سے بہت زیادہ پیار تھا، حتیٰ کہ وہ ہر وقت مجھے گھر ہی میں رکھتے تھے، جس طرح لڑکیوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا۔ میں نے مجوسی دین کی خوب خدمت کی، حتیٰ کہ میں آگ کا ناظم بن گیا جو ہر وقت آگ جلائے رکھتا ہے، کبھی اس کو بجھنے نہیں دیتا۔ میرے باپ کی بہت بڑی جاگیر تھی، میں اس جاگیر کا شہزادہ تھا۔ ایک دن وہ کسی عمارت کی تعمیر میں مصروف تھے، لہٰذا مجھ سے کہنے لگے، بیٹا میں آج ادھر مصروف ہوں، جاگیر پر نہیں جا سکتا، تم جاؤ اور اس کی دیکھ بھال کرو۔ انہوں نے مجھے چند کام بتائے، پھر مجھ سے کہا، بیٹا زیادہ دیر نہ لگانا، کیونکہ میرے نزدیک جاگیر سے زیادہ تم اہم ہو۔ اگر تمہیں تاخیر ہو گئی تو میرے لیے ہر چیز بے فائدہ ہے۔ میں جاگیر کی طرف چلا گیا، راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا پڑتا تھا۔ میں پاس سے گزرا تو مجھے عبادت کرنے والوں کی آواز سنائی دی۔ مجھے ارد گرد کی دنیا کا کوئی پتہ نہ تھا، کیونکہ والد صاحب نے مجھے گھر ہی میں رکھا تھا۔ جب میں نے ان کی آوازیں سنی تو میں گرجے میں داخل ہو گیا کہ دیکھوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے ان کی عبادت کا طریقہ بہت اچھا لگا، مجھے ان کے معاملے میں رغبت پیدا ہوئی اور میں نے دل میں کہا کہ یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں انہی میں بیٹھا رہا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ جاگیر پر تو میں جا ہی نہ سکا۔ میں نے گرجے والوں سے پوچھا، اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، شام میں۔ میں واپس والد محترم کے پاس پہنچا تو وہ بہت پریشان تھے۔ وہ میری تلاش میں آدمی ادھر ادھر بھیج چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، بیٹا تو کہاں رہا؟ میں نے تجھے تاکید نہیں کی تھی کہ جلدی آنا؟ میں نے کہا، ابا جان میں جا رہا تھا کہ راستے میں کچھ لوگ گرجے میں عبادت کر رہے تھے، مجھے ان کی عبادت بہت اچھی لگی، میں سورج ڈوبنے تک انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ بولے، بیٹا اس دین میں کوئی خوبی نہیں، تیرے آباء و اجداد کا دین اس سے بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا، نہیں ابا جان، اللہ کی قسم وہ ہمارے دین سے اچھا ہے۔ انہوں نے میری اس بات سے خطرہ محسوس کیا، اس لیے انہوں نے میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دی اور گھر میں بند کر دیا۔ میں نے عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ جب شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ جب عیسائی تاجروں کا قافلہ شام سے آیا تو انہوں نے مجھے اطلاع کر دی۔ میں نے کہا، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس شام جانے لگے تو مجھے بتانا۔ جب قافلہ واپس جانے لگا تو انہوں نے مجھے پیغام بھیج دیا۔ میں نے بیڑی توڑ کر پھینک دی اور ان کے ساتھ چل پڑا، حتیٰ کہ شام پہنچ گیا۔ وہاں میں نے پوچھا، یہاں عیسائیت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے کہا، گرجے کا لاٹ پادری۔ میں اس لاٹ پادری کے ساتھ رہا، مگر وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس کی موت کے بعد میں ایک دوسرے لاٹ پادری کے پاس چلا گیا جو اچھا آدمی تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو میں نے کہا، جناب آپ جانتے ہیں کہ آپ فوت ہو رہے ہیں، مجھے کس کے سپرد کریں گے؟ نیز میرے لیے کیا حکم ہے؟ پادری نے کہا، بیٹا اللہ کی قسم میں کسی کو اس صحیح دین پر نہیں دیکھ رہا جس پر میں کاربند رہا۔ صحیح لوگ تو اللہ کے پاس چلے گئے، باقی لوگ دین بدل چکے ہیں اور دین کی اکثر باتیں چھوڑ چکے ہیں۔ البتہ موصل میں ایک آدمی میری طرح صحیح دین پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ جب یہ لاٹ پادری فوت ہو گئے اور انہیں دفن کر دیا گیا تو میں موصل کے لاٹ پادری کے پاس چلا گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ فلاں پادری صاحب نے اپنی وفات کے وقت مجھے آپ کے پاس آنے کی نصیحت کی تھی اور مجھے بتایا تھا کہ آپ بھی انہی کے دین پر ہیں۔ انہوں نے کہا، میرے پاس ٹھہرو۔ چنانچہ میں ان کے پاس رہا۔ میں نے انہیں ان کے ساتھی کے دین پر بہترین آدمی پایا، لیکن تھوڑی مدت بعد ان کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا۔ میں نے ان سے گزارش کی، جناب پہلے پادری صاحب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، اب آپ بھی اللہ کے حکم سے دنیا چھوڑ رہے ہیں، مجھے بتائیے کس کے پاس جاؤں؟ نیز میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بولے، بیٹا اللہ کی قسم میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو ہماری طرح صحیح دین پر ہو، البتہ نصیبین میں ایک آدمی ایسا ہے، اس کے پاس چلے جانا۔
جب وہ فوت ہو گئے اور دفن کر دیے گئے تو میں نصیبین کے لاٹ پادری صاحب کے پاس چلا گیا۔ میں نے انہیں اپنی پوری رودات سنائی اور پہلے پادری صاحب کی وصیت بھی بتائی۔ وہ بولے، ٹھیک ہے، میرے پاس ٹھہرو۔ میں ان کے پاس رہنے لگا اور واقعتاً میں نے انہیں پہلے پادریوں کے دین پر پایا، نیز وہ بہترین آدمی ثابت ہوئے، لیکن کچھ عرصہ بعد انہیں بھی موت نے آ لیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو میں نے گزارش کی کہ آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کیا حکم دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، اللہ کی قسم، صحیح دین پر قائم رہنے والا کوئی پادری باقی نہیں رہا۔ البتہ روم میں عموریہ شہر کے اندر ایک شخص رہتا ہے، وہ ہمارے دین پر ہے، چاہو تو اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ فوت ہو گئے اور دفن کر دیے گئے تو میں عموریہ کے پادری کے پاس چلا گیا اور انہیں پوری تفصیل سنائی۔ وہ بولے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس رہو۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو میں نے گزارش کی، جناب، آپ مجھے کس کے پاس جانے کی نصیحت کرتے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ فرمانے لگے، بیٹا، اللہ کی قسم، مجھے کسی ایسے شخص کا علم نہیں جو صحیح دین عیسائیت پر ہو کہ میں تجھے اس کے پاس جانے کا کہوں۔ البتہ ایک آدمی ہے کہ نبی آخر الزماں کا دور آنے والا ہے، وہ نبی ابراہیمی دین کے ساتھ مبعوث ہوگا، وہ عرب کی سرزمین میں ہوگا اور وہ ہجرت کر کے ایسے شہر میں آباد ہوگا جس کے دونوں طرف پتھریلے میدان ہیں، ان کے درمیان وسیع نخلستان ہے، اس کی مخصوص علامات ہوں گی جو مخفی نہ رہ سکیں گی۔ وہ تحفہ لے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تو اس علاقے میں جا سکتا ہے تو پہنچ جا۔ پھر وہ فوت ہو گئے اور انہیں دفن کر دیا گیا۔ میں کافی عرصہ معموریہ ہی میں رہا۔ اتفاقاً بنو کلب کا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ میں نے ان سے کہا، مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو، میں تمہیں اپنی گائیں اور بکریاں دے دیتا ہوں۔ وہ بولے، ٹھیک ہے۔ میں نے وہ سب ان کو دے دیں اور وہ مجھے ساتھ لے کر چل دیے۔ لیکن جب وہ وادی القریٰ میں پہنچے تو ان کی نیت بگڑ گئی۔ انہوں نے مجھے غلام ظاہر کر کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں اس یہودی کے پاس رہنے لگا۔ وہاں میں نے نخلستان دیکھے تو سمجھا کہ شاید یہی وہ شہر ہو جس کا تذکرہ پادری صاحب نے کیا تھا، لیکن یہ بات میرے دل میں جاگزی نہ ہو۔ میں اس یہودی کے پاس رہتا تھا کہ اتفاقاً اس کا ایک چچا زاد بھائی مدینہ منورہ سے آیا، اس کا تعلق بنو قریظہ سے تھا۔ اس نے مجھے خرید لیا اور مدینہ منورہ لے آیا۔ اللہ کی قسم، جو ہی میں نے یہ شہر دیکھا تو فوراً پہچان گیا کہ پادری صاحب نے اسی شہر کا ذکر کیا تھا۔ میں خوشی خوشی وہاں رہنے لگا۔ اس عرصے میں میری وہاں کم از کم 10 بار خرید و فروخت ہوئی، لیکن میں رہا مدینہ ہی میں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہو گیا۔ آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ مجھے آپ کی کسی بات کا پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ میں اپنی غلامی کی مصروفیات میں بندھا ہوا تھا، حتیٰ کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اللہ کی قسم، میں اپنے مالک کی زمین میں کھجور کے درخت پر چڑھا کام کر رہا تھا۔ میرا مالک نیچے بیٹھا تھا۔ اچانک اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا، بھائی، اللہ تعالیٰ اوس و خزرج کو ہلاک کرے، اللہ کی قسم وہ سب قبا میں ایک آدمی کے پاس اکٹھے ہو رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور وہ اسے نبی کہتے ہیں۔ جو ہی میں نے یہ بات سنی مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ میں اپنے مالک پر گر پڑوں گا۔ میں فوراً درخت سے نیچے اتر آیا۔ میں نے اپنے مالک کے چچا زاد بھائی سے پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے مالک کو بہت غصہ آیا۔ اس نے مجھے زبردست تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگا، تیرا اس بات سے کیا تعلق؟ چل اپنا کام کر۔ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں، میں نے تو اس سے تفصیل پوچھی تھی۔ میں نے کچھ مال جمع کر رکھا تھا۔ شام ہوئی تو میں نے وہ مال اکٹھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ ابھی قبا ہی میں تھے۔ میں نے گزارش کی، جناب، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے لوگ ضرورت مند ہیں۔ میرے پاس صدقے کا کچھ مال ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ زیادہ حقدار ہیں، لہذا استعمال فرمائیں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کھاؤ، لیکن خود نہ کھایا۔ میں نے دل میں کہا، ایک نشانی تو پوری ہوئی۔ پھر میں اٹھ آیا۔ میں نے کچھ اور مال جمع کیا اور اتنے میں آپ مدینہ منورہ منتقل ہو چکے تھے۔ میں وہ مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور گزارش کی، حضرت میں نے اس دن دیکھا تھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، اب میں یہ تحفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، قبول فرمائیے۔ آپ نے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں سے بھی فرمایا کھاؤ، تو سب نے مل کر کھایا۔ میں نے دل میں کہا دوسری شرط بھی پوری ہوئی۔ پھر میں تیسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ اپنے کسی ساتھی کے جنازے کے سلسلے میں بقیع الغرقد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھیں، آپ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سلام عرض کیا اور آپ کی پشت مبارک دیکھنے کے لیے آپ کی پچھلی طرف چلا گیا تاکہ میں مہر نبوت کو دیکھ سکوں۔ جب آپ نے مجھے اپنے پیچھے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی نشانی دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹا دیا، میں نے مہر نبوت دیکھ لی اور میں نے آپ کو مکمل طور پر پہچان لیا۔ میں نے جھک کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ جاؤ۔ میں آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، پھر میں نے آپ کو اپنی پوری آپ بیتی سنائی۔ ناظرین، یہ تو ان کا قصہ تھا۔ پھر اسلام لانے کے بعد غلامی کی وجہ سے یہ شخص جو کہ کسی زمانے میں ایک جاگیردار کے بیٹے تھے، پھر ہوتے ہوتے آج تو کہ غلامی گلے میں ڈال چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے۔ آپ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی آزادی کا معاہدہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ انہوں نے اپنے مالک سے آزادی کا معاہدہ کر لیا۔ مالک یہودی تھا، اس نے 40 اوقیہ سونے اور 300 کھجور کے تیار درختوں پر معاہدہ کیا۔ اس جوان نے جو اب بوڑھا ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ شرائط طے ہوئی ہیں۔ آپ نے اس کے قبول کرنے کا عندیہ دے دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ نے بھرپور مدد کی۔ اس کی صورت یہ بنی کہ اصحاب میں سے کسی نے 1، کسی نے 2 اور کسی نے زیادہ کھجور کے پودے دیے۔ جب 300 ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ گڑھے کھودو۔ یہ نوجوان گڑھے کھود کر آیا تو آپ خود بنفس نفیس تشریف لے گئے اور بسم اللہ پڑھتے جاتے اور پودا گڑھے میں رکھتے جاتے۔ پھر آخر میں برکت کی دعا بھی فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ درختوں نے پھل دینا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن آپ کے پاس کہیں سے ایک ڈلی سونے کی آئی۔ آپ نے وہ ڈلی ان کو پکڑائی اور کہا کہ اپنا قرضہ ادا کرو۔ انہوں نے اس ڈلی کا جب وزن کروایا تو وہ 40 اوقیہ تھی۔ اس طرح نتیجتاً وہ آزاد ہو گئے اور جنگ خندق میں آزاد مسلمان کی حیثیت سے شریک ہوئے، پھر کسی جنگ سے غیر حاضر نہ ہوئے۔ ناظرین، یہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جن کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور یہ سلمان الخیر کے لقب سے مشہور تھے۔ عابد و زاہد، علماء اور افضل صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان سے ان کا نسب پوچھا جاتا تو فرماتے میں سلمان بن اسلام ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ مہاجرین کہتے تھے سلمان ہم میں سے ہیں، انصار کہتے تھے سلمان ہم میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر عطا فرمائی۔ وہ 35 ہجری میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ ایک قول کے مطابق 300 سال اور ایک کے مطابق 250 سال عمر پائی۔